اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ سوتے سوتے اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈال لیں، کیا پتا یہ عادت ابدی نیند سوتے سوتے بھی کام آ جائے۔ صدقے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس سے یہ توفیق چھن جاتی ہے پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی دین کے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہتر ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی، یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اندھا دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی اور گنگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور تم دیکھنے، سنتے، چلتے اور بولتے ہو، تو کون سی چیز تمہیں اپنے رب کا شکر بجا لانے سے روکتی ہے؟ اللہ کے بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا، تو پھر کیوں نہیں کہتے الحمدللہ۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ وقت اچھا ہو یا برا، میرا اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ سب محبتیں فنا ہیں۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، پھر سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے اور پھر سنبھالتا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو، اللہ تمہیں دینے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جس صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ رب امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، اور انسان امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ گرانا چاہتا ہے۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، بس اس پہ یقین رکھو اور وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ مخلوق کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو، اگر اللہ سے تمہارا راستہ کٹ گیا پھر کوئی بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ دنیا میں سب سے مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے
रब उसी बात पर बंदे को आजमाता है। बेशक मेरा रब वो है जो इंसान की रूह के अंदर की अज़ियतों को जानने वाला है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार चीज दुआ है, जो दिल से ज़बान तक पहुंचने से पहले अल्लाह के पास पहुंच जाती है। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का करता है। जब दर्द बढ़ने लगे और कुछ भी समझ ना आए तो अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिलों को सुकून उसी की याद में। सब्र सीख ले, अल्लाह सब जानता है। वो जानता है कि आप कब कब किन वक्तों से गुजरे, और अल्लाह वक़्त बदल देता है, क्योंकि तब्दीली कायनात का असूल है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखता। वो महरूम होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं। और जब तुम्हें ज़िक्र इलाही सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई। और वो दुआएं तो कभी भी रद्द नहीं करता। हाँ, अपने पास संभाल लेता है और फिर वो अता करता है वहाँ वहाँ जहाँ हमने गुमान भी नहीं किया। अल्लाह कभी भी किसी के लिए अपना दरवाज़ा बंद नहीं करता। अल्लाह वापस आने वालों के लिए हमेशा अपना दरवाज़ा खुला रखता है। अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह किसी के आगे झुकने नहीं। खुदा जब दर्द देता है तो तस्कीन भी देता है। तो मांग उसी से तस्कीन, सब्र और उसकी मदद, फिर तू रहमान को रहीम ही पाएगा। अल्लाह पे ईमान रखो। जिनके ईमान मजबूत होते हैं उन्हीं के लिए मौजज़े होते हैं। अल्लाह खुद पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने इसके लिए कोई चीज़ छोड़ी है तो वो आपको उससे बेहतर नवाज देगा।